السلام علیکم جی سونے کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا سونے، جیسا کہ تمہیں پتا ہے بھی ربیع الاول دا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہوندا جاندا ہے تے ساڈے علماء دے اندر، لوگاں دے اندر ایک مسئلہ جڑا وہ چل پیندا جناب، دے اوتے پھر بڑیاں بحث و تکرار ہوندیاں نے، بڑیاں دلیلاں پیش کیتیاں جاندیاں نے۔ وہ مسئلہ کی ہے؟ عید میلاد النبی والا مسئلہ، کیا ہے منانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اج دی ویڈیو دے اندر آپ یہ گل کلیئر کرنی ہے کہ یہ منانا جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ اچھا سونیو، ایک گل تسی شروع سے یاد رکھنی ہے کہ کام وہی قابل قبول ہوئے گا، او دے اندر ہی ثواب ملے گا، او دے اندر ہی اجر ملے گا جڑا کام قرآن اور حدیث سے ثابت ہوئے گا، اور قرآن اور حدیث سانو اس چیز دا حکم دے رہا ہوئے۔ جڑی چیز دا وجود اگر قرآن پاک دے وچ کوئی نہیں نا، تے یاد رکھیو اللہ دی قسم ہے او دے اندر اجر نہیں مل سکدا، پاویں او پہاڑ جڑا وڈا عمل مرضی کیوں نہ ہوئے۔ کیونکہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ساڈے اوتے دین اسلام مکمل کر چھڈیا ہے، نہ ہی دین ودانا ہے تے نہ ہی گھٹانا ہے، نہ ہی دے اندروں کسی چیز دی کمی کرنی ہے تے نہ ہی کسی چیز نو اپنی طرفوں لیا کے انہوں ودانا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دی شان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیتا، کوئی ایسا عمل کیتا جے دے اتے ساڈی مور نہیں، جس چیز اسی حکم نہیں دیتا، فہو رد، فرمایا اور رد دے۔ اچھا اج دی ویڈیو دے اندر 10 علماء دا مجموعہ ترتیب دیتا ہے، جس دے اندر علماء نے اپنی اپنی دلیلاں پیش کیتیاں نے۔ کئیاں نے آکھیا کہ عید میلاد النبی دا جلوس کرنا منانا نو جائز ہے، ادیاں نے آکھیا ناجائز۔ ہر فرقے دے مولوی نے، مسلک دے مولوی نے اپنی اپنی دلیل پیش کیتی ہے۔ آخر تے اسی اپنی رائے دے اظہار کران گے اور تانوں دساں گے قرآن اور حدیث دے وچ ایندا کی وجود ہے تے کدوں اے منائی گئی، قرآن حدیث اے دے بارے کی دس رہا ہے۔ اچھا جی، نمبر 1 تے جناب سنو جناب، مولانا مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب عید میلاد النبی دے بارے کی آکھ رہے ہیں۔ کوئی گھوڑا نکال کے مناتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ میلاد منانا کیسا ہے؟ میرے بھائیو، رسول اللہ کی آمد پہ ہر مسلمان کو خوشی ہے، خوشی ہے، خوشی کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک ہے خوشی ہونا، ایک ہے خوشی منانا، فرق ہے۔ خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن منانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے، تو میں نے کہا ایک بات طے ہو گئی کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، تو عید کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ تو خوشی کرنے کا بھی اسلام میں طریقہ ہے اور غمی کا بھی اسلام میں طریقہ ہے۔ حضور کی آمد پہ خوشی ضرور ہے، لیکن اس خوشی کے لیے، منانے کے لیے یوں نکل کے بھنگڑے وغیرہ ڈال دینا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ دن رسول اللہ کی زندگی میں 63 بار آیا ہے، کبھی اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں سمجھی۔ ہاں جی جناب، انہاں دے موقف تسی سن لے۔ دوسرے نمبر تے تسی سنو جناب مفتی طارق مسعود صاحب عید میلاد النبی دے بارے انہاں دا کی موقف ہے۔ آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے؟ میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ 2 طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹی عید ہے۔ ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ۔ تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا، عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ ہاں جی سونے سن لیں۔ نمبر 3 تے جناب جیلم دا لٹ، جیلم دی ڈوگی۔
مرزا انجینئر محمد علی انجینئر عید میلاد النبی دے بارے انہاں دا موقف سنو کی ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ میلاد منانے کا طریقہ ہے پیر کا روزہ۔ اس کے علاوہ جو طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی اڈاپٹ نہ کرے اور وہ ابلیس ہے تو یہ ابلیس کا فتویٰ تو پھر سیدھا خلفائے راشدین کے اوپر جا کے لگے گا۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے کوفے کہ شہر کے اندر کوئی جلسے جلوس نکالے تھے 12 ربیع الاول کے اوپر اس طریقے سے؟ جو کام 800 سال بعد ایک مملوک سلطنت کے بادشاہ نے شروع کیا، ملک المظفر نے، اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس پورے معاملے کو گود لے کے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، جو کام بعد میں ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اتنا بڑا دین بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خود ابلیس ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس سمجھ رہے ہیں جو آپ سے زیادہ دین جاننے والے تھے، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی پہلے 300 سال کے۔ ہاں جی جناب سن لیا۔ نمبر 4 تے جناب ڈاکٹر اسرار احمد، انہاں دا بیان سنو عید میلاد النبی دے بارے۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہو۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، فما وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی سن لیا جناب۔ نمبر 5 تے کھچ دی کھچ چول زمانے دی فتنے بعد مفتی شمر عباس قادری اتاری رضوی سور وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ اپریل ادی گل سنو۔ میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکے میں 12 ربیع الاول کی رات آج سے 1450 سال قبل تقریباً جلوہ گر ہوئے تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں، محتاط جملہ ہے نا، ان کے علاوہ آپ بتائیں مکے کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ آیا جس رات پیدا ہوئے آیا کہ 10,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے، کتنے تھے؟ کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے۔ سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگایا ہے؟ مجھے یہی بتا، کافر بھی لائٹنگ کرے گا؟ آخر جی نہیں کرے گا۔ بکواس بند کر کتیا، حرام دیا، خنزیرہ، لانتیا، دلیا، بغیرتا، جانمن حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا۔ ہاں جی جناب سن لئیے۔ نمبر 6 تے جناب سنو عید میلاد النبی دے حوالے دے نال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک ہی آخر ہیں۔ یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں جی جناب سن لئیے، امید تانوں سمجھ آ گئی ہونی۔ نمبر 7 تے مولانا اسحاق مدنی صاحب، انہاں دی سنو گل۔
اس بارے پہلی گل جڑی نا جہدے کوئی اختلاف نہیں چاہے کوئی کرتا بے علم بندہ وہ ہے بے بدعت ہے نویں شایا کوئی اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانے نہیں ہوئی یہ کرن والے بھی امام منتے تے نہ کرن والے بھی منتے بھی ایک گل طے شدہ تے نبی علیہ السلام دا زمانہ گزریا صحابہ دا گزریا امامہ دا گزریا یہ کام نہیں کسی نے نہیں یاد کیتا بے حضور کس دن پیدا ہوا نہ کوئی محفل ہوئی ہے قرآن بھی نہیں کسی نے پڑھیا نہ کوئی کھانا کھوادا باقی دا جلوس سے بہت وادی سرے تو کسی نے شہر نہیں یاد کیتا کہ ربیع الاول جڑا وہ کچھ بات کرنی کچھ نہیں یہ گل جڑی ہے کوئی اختلاف ہی نہیں جو بریلویاں اچھے یار وہ بھی منتے کہ یار بے اگے گل وکری ہے کہ ہسنا اچھی ہے یا صحیح ہے بری گل ہے بدعت ہون تے متفق بدعت نویں ہے لو جی سونے سن لیے نال نال گل سمجھدے بھی جاؤ نمبر 8 تے مفتی تقی عثمانی صاحب انہاں دے بارے انہاں دا سنو عید میلاد النبی دے بارے کی آخر ہے کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے ہاں جی سن لیے نمبر 9 تے جناب پیر اجمل رضا قادری چشتی سور وردی تے فلانی بغیر وردی سنو ویندی گل میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تم محفل میلاد کا انکار کرتے ہو بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تلاوت ہاں جی سن لی جناب نمبر 10 تے مولوی صاحب دا نام نہیں معلوم اگر تانوں معلوم ہوئے تو کمنٹاں دے اندر نام ہے تسی لکھنا ہے انہاں دے عید میلاد النبی دے بارے سنو کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں اللہ نے مشرکین کی عیدوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 عیدیں دی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اب ہم اپنی طرف سے ایک نئی عید بنا لیں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو بدعت کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا یہ مطلوب انداز ہے یا رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اب دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے اب نہ دین کے کسی ایک چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے نہ ہٹایا جا سکتا ہے نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے اس دن کو عید کی طرح منانا یہ درست نہیں ہے کہنے والے یہ کہتے رہے کہ کیا تمہیں محبت نہیں ہے یہ محبت ہی ہے جو ہم دین میں بدعت نہیں پیدا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اگر صحابہ نے اس دن کو عید منایا ہے تو آپ ثابت کریں ہم بھی منائیں گے اگر نہیں منایا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس چیز کو ایجاد کیا ہاں جی جناب سن لیے یہ تو جناب ہو گئے عید میلاد النبی دے بارے علماء جڑے آپس دے اندر جھگڑے کر رہے ہیں لڑائیاں کر رہے ہیں تے اپنی اپنی دلیلاں پیش کر رہے ہیں جڑے آندے نے بھئی یہ منانا جائز ہے جڑے آندے نے نہیں جائز ہر تانوں پتہ جھوٹے بندے کول بھی دلیل ہے ہر بندے کول دلیل ہے جڑا بھی کام کر رہا ہے اودے کول بھاویں دلیل لے کے پھردا بھاویں او کوئی سچی تے بھاویں کوئی جھوٹی ہے چلو خیر بہرحال اسی ہون اپنا موقف پیش کریے اور اسی اپنا موقف قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر پیش کرنے بڑے بڑے شعر پڑھے جاندے نے جناب ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ عقل دیو انیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت صرف تانوں جلوس کڈن اندر ہی لبھی ہے اس علاوہ اور نبی پاک دی شان کوئی نہیں جڑا اللہ رب العالمین نے اللہ پاک نے جڑا مقام نبی پاک نو عطا کیتا ہے وہ مقام تے کسے اور نبی نو اللہ پاک نے عطا نہیں کیتا
جناب پٹھیاں سیدھیاں دلیلاں قرآن دی آیتاں پڑھ کے وچ تحریف لوکاں نو گمراہ کرن دی کوششاں قل بفضل اللہ فبذالک فلیفرحوا ہیں جدو اللہ پاک تو اپنا فضل دے وے او دے فضل وچ اللہ دے فضل وچ خوشیاں منایا کرو. اے عید میلاد النبی دی دلیل سنو جناب تسی پر عقل دے انے ہو نبی پاک دے آن دی کس بندے نو نبی پاک دی میلاد دی خوشی کوئی نہیں. وہ بندہ تے مسلمان نہیں جس بندے نبی پاک دی میلاد دا مطلب ہے ولادت یعنی نبی پاک دی ولادت دی خوشی کس کم وقت نو نہیں ہے ہر بندے نو ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے. طریقہ وہ اپناؤ جنہاں قرآن اور حدیث پہ وچ آیا ہے. اپنے کولو عمل نہیں بنانا. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. یہ نوری یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل دے نال زندگی بننی پاجی. اپنے کولو جتنے مرضی اعمال بنا لو. یہ جڑا بندہ نبی دا میلاد نہیں مناندا وہ مسلمان نہیں وہ شیطان ہے. لا لا کے گلاں لوکی کردے نے. خدا دے بندے دلیل دیو دلیل. جھوٹیاں دلیلاں سنو جناب. انہاں لوکاں دی ایک دلیل ہوگی قرآن پاک دی آیت پڑھ کے اس آیت دے اندر کتھے اللہ نے فرمایا کہ چنڈیاں لاؤ پہاڑیاں بناؤ ہیں گندیاں نالیاں تے گندیاں گٹراں تے نبی پاک دا روزہ مبارک بناؤ کتھے آیا. پھر دوسریاں دو چار دلیلاں ناقص دلیلاں نہ دی سنو جناب. آندے نے جی میلاد النبی منان دی ایک دلیل ہے کہ نبی پاک نے اپنا عقیقہ خود کیتا سی. واہ جی واہ بلے بلے بلے. نبی پاک نے اپنا عقیقہ خود کیتا. عقیقہ نبی پاک نے ایک باری کیتا تو ہر سالے ہے. یہ بھی تیری دلیل نہیں بنتی. نمبر 2 تے جناب دوسری دلیل دیتی جاتی ہے کہ نبی پاک ہر سوموار والے دن روزہ رکھیا کرتے سن. ماننے روزہ رکھتے سن. پوچھا گیا اللہ دے نبی جی تسی ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہویا ہاں. اتھو مولوی جناب حاشیہ لا رہے دلیل دے رہے کہ نبی پاک اپنی ولادت دی خوشی دے اندر روزہ رکھتے سن. او پاگل دے پترو نبی پاک ہر سوموار نو روزہ رکھیا کرتے سن. تسی کدی روزہ رکھے؟ یہ بھی تیری دلیل نہیں بنتی. نبی پاک دا سچا عاشق بننا ہے تو پھر روزہ رکھ کے نبی پاک دا میلاد منا تے مننا. پھر نبی پاک ہر سوموار نو روزہ رکھیا کرتے سن تے تو سال بعد جناب جلوس چک لینا ہے. واہ جی واہ دلیلاں سنو انہاں لوکاں دی. مولوی جی روزہ رکھیے تو پھر آندے نے جناب ساڈا کھان پین بند ہوندا ہے. کسے چھلیاں لان والے کول پوچھ لا, کسے آلو چھولے ویچن والے کول پوچھ لا, کسے گول گپے ویچن والے کول پوچھ لا, الف نو کلی سدن والے کول پوچھ لا, او بھی تینوں جواب دے گا کہ جڑے دن عید ہوئے او دن روزہ بن سکدا. روزہ نہیں ہو سکدا کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں ہو سکدا. تے نبی پاک نے روزہ رکھ کے دسیا ہے کہ جس دن روزہ ہوئے اس دن عید منا سکدے. او عقل دینے ہو کوئی سوچو. اچھا جی نمبر 3 تے جناب ایک اور دلیل پیش کیتی جاندی ہے کہ ابو لہب ان خواب دے اندر ایک بندے دے خواب اندر آیا. اس بندے نے پوچھا بھی ہاں تیرے نال کی معاملہ بنیا. ابو لہب نے آکھیا کہ معاملہ یہ بنیا کہ اللہ نے مینوں جہنم دے وچ سٹ دیتا ہے, پر ایک گل دی مینوں بڑی خوشی ہے کہ ایک جڑی میری انگل ہے نا وہ اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کیتی ہے تو دے وچ مینوں پانی لبدا ہے. اس کافر نے پھر پوچھا بھئی ایدی کی وجہ ہے؟ پھر ابو لہب نے اگو جواب دیتا کہ میری ایک لونڈی سی جدو نبی پاک پیدا ہوئے سی نا ادو میری لونڈی نے نا مینوں آ کے خوشخبری دیتی تھی کہ تیرے بھائی دے گھر یعنی کہ ابو لہب آپ دا چاچا سی نا بھی تیرے بھرا دے گھر یعنی تیرے گھر نا تیرے بھرا دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے تے میں خوشی دے اندر میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی انگلی دا اشارہ کر کے کہ اگر تو سچ بول رہی ہیں تے تینوں میں آزاد کیتا. واہ جی واہ. جن نے خواب ویکھیا وہ بھی کافر ہے, جڑا خواب وچ آیا وہ بھی کافر. بعد اندر کلمہ پڑھیا خواب ویکھن والے نے لیکن ادو تو نہیں نا کلمہ پڑھیا سی. تے کافر دے خواب دی کوئی دلیل نہیں بن سکتی. یہ بھی دلیل باطل ہے تہاڈی بھاجی. قرآن اندر تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب.
ہے قرآن اندر ابو لہب نو اسی دوویں ہاتھ ہوندے برباد کر دیتے تے دوواں ہاتھاں دے وچ اے 5 انگلیاں شامل ہے تے پھر دوویں ہاتھ بن دے نے عقل دے انے او سوچو قرآن پڑھو تانوں لگے پتہ تسی دلیلاں دیندے ہو ناقص دلیلاں ادھر فقیر کول سنو دلیلاں اچھا جی ایک اور دلیل نمبر 4 تے دتی جاندی ہے کہ میلاد النبی منانا اے دے اندر حرج کی ہے واہ جی واہ حرج سنیا حرج دے اندر ایک کی ہے حرج ہے کہ نبی پاک نے حکم نہیں دیتا نہ ہی منایا نہ ابو بکر نے منایا نہ عمر نے منایا نہ عثمان نے منایا نہ علی نے منایا نہ ابو ہریرہ نے منایا نہ طلحہ زبیر نے منایا نہ سعد سعید نے منایا نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ نے نہیں منایا نبی پاک نے حکم نہیں دیتا جس چیز دا نبی پاک حکم نہ دین وہ چیز وہ کام اسی کر سکتے نہیں کر سکتے اے حرج ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ موقف ہے پاجی گل نوں سمجھن دی کوشش کرو اگر اسی جلوس نہ بھی کڈے جھنڈیاں نہ بھی لائیاں تے نبی پاک دے میلاد دے اندر کسے قسم دا کوئی فرق آ سکدا شان دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکدا خدا دے بندے ہو کیڑے کمی لگے ہو ہر سال روڑا پایا ہو تسی اچھا چلو یار چھڈو میری گل نہ منو اپنے وڈیاں کول ثابت کر دو انہوں نے اگر میلاد منایا ہے پیر معین الدین چشتی کو ثابت کر دیو بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ثابت کر دیو علی حجویری کو ثابت کر دیو پیر عبد القادر جیلانی کو ثابت کر دیو جناب اپنے وڈے اسلاف کو ثابت کر دیو بزرگاں کو ثابت کر دیو چلو چھڈو یار اپنے مذہب دے بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی کولو ثابت کر دو جلوس عید میلاد النبی دا جاؤ اونوں منن والے ہو نا او دے نام دا تسی کلمہ پڑھن والے ہو ہیں حدیثاں چھڈ دیندے ہو جتھے او دی گل حدیث دے خلاف آ جاوے حدیث نو تسی چھڈنا گوارا کر لیندے ہو پر احمد رضا خان بریلوی دی گل نہیں چھڈ دے تے اس گل نو کنے مننا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں اللہ پاک دے ہتھی تک پہنچ جاندے ہو ان دی گل مان لو یار ساڈی گل تے نہ یقین کرو ان دی گل مان لو خدا دے بندے کیڑے کمی لگے ہو اللہ پاک تانوں سمجھ دے سانو سارا نو اللہ پاک ہدایت دے تے گل نوں سمجھن دی کوشش کرو